What? لے جی میں اسلام آباد میں جگر ہتھیلی پہ رکھ کے بات کرنے لگا ہوں. اتنا بڑا جگر چاہیے یہ باتیں ممبر پہ کرنے کے لیے. What are you doing? What are you doing? لے جی میں اسلام آباد میں جگر ہتھیلی پہ رکھ کے بات کرنے لگا ہوں. Shut up! اتنا بڑا جگر چاہیے یہ باتیں ممبر پہ کرنے کے لیے. ہمارے تمام مجتہدین نے یہ فتویٰ دیا ہوا ہے، یہ ان کا فیصلہ ہے، ہم اس کے پیروکار ہیں، اس فتوے پر عامل ہیں، عمل کنندہ ہیں کہ شیخین کے بارے میں زبان کو بند رکھو، کوئی بات ان کے بارے میں نہیں کہو، اس لیے کہ مسلمانوں میں فساد پھیلے گا. ہمارے سارے مجتہدین کا حکم ہے کہ خبردار نامناسب جملہ شیخین کے بارے میں کہنا یہ شرعاً حرام ہے. اس کا ہرگز یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے. دونوں باتوں کو روشن کرنے کی ضرورت ہے. ہم ان کے بارے میں کوئی نامناسب جملہ نہیں کہیں گے، مگر یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے. ہمارے لیے آئیڈیل علی کی ذات ہے. جب سیدہ دربار میں گئی تھی تو نبی کی بیٹی نے اپنی فضیلت والی آیتیں نہیں پڑھی. لے جی میں اسلام آباد میں جگر ہتھیلی پہ رکھ کے بات کرنے لگا ہوں. اتنا بڑا جگر چاہیے یہ باتیں ممبر پہ کرنے کے لیے. بی بی نے 40 آیتیں پڑھی ہیں دربار خلافت میں. بی بی نے ایک آیت بھی اپنی فضیلت کی نہیں پڑھی. بی بی انما یرید اللہ پڑھ سکتی تھی، بی بی سورہ کوثر پڑھ سکتی تھی، بی بی آیہ قدر پڑھ سکتی تھی. بی بی نے فضیلت والی آیتیں نہیں پڑھی، بی بی نے اپنے حق والی آیتیں پڑھی جس سے بی بی کا حق ثابت تھا. فضیلت ثابت کرنے کے لیے نہیں آئی تھی، حق ثابت کرنے کے آئی تھی. کیونکہ جو سامنے بیٹھا تھا اگر وہ فضیلت کا انکار کرتا تو وہ گناہگار ہو جاتا، لیکن حق کے انکار سے بندہ گناہگار نہیں ہوتا، کافر ہو جاتا. اب جب بی بی نے ادھر جا کے یہ کلیم کیا کہ یہ میرا حق ہے، پتہ نہیں جو گھبرائے ہوئے بیٹھے ہو کیوں بیٹھے مجھے نہیں پتا. ہاں جب شہزادی نے فرمایا پریشان نہیں ہونا، جب شہزادی نے فرمایا یہ میرا حق ہے. اب جس نے بی بی کو جھٹلایا، در حقیقت بی بی کو نہیں جھٹلایا، آیہ تطہیر کو جھٹلایا. جس نے تطہیر کی آیت کو جھٹلایا اس نے قرآن کو جھٹلا دیا، اور قرآن کو جھٹلانے والا فاسق نہیں کافر ہوگا. Shut up! بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، عقل والو عبرت حاصل کرو. دوستو میں جس عنوان پہ بات کرنا چاہتا ہوں وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے. اس عنوان کو لے کر بہت سارے حلقوں میں صحابہ پر طعن و تشنیع کی جاتی ہے، صحابہ پر گالیاں کیچڑ اچھالا جاتا ہے. دوستوں میں کامل بات کروں گا جو آپ کی سمجھ میں آ جائے گی اور عام انداز میں بات کروں گا. دیکھیں بات سنیں. جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار میں اپنا حق مانگنے گئی تھی اور بالفرض حضرت ابوبکر صدیق نے ان کا حق نہیں دیا، غصب کر لیا. تو میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، دیکھیں کیا حضرت ابوبکر صدیق کی مجلس میں دربار خلافت میں یا اور مکے میں مدینے میں کوئی ایک بھی ایسا صحابی نہیں بچا تھا ایمان والا؟ معاذ اللہ کوئی ایک مسلمان بھی ایسا نہیں تھا جو حضرت ابوبکر صدیق کے سامنے کھڑے ہو کر یہ بات کر دے کہ ابوبکر ایسا ظلم نہ کرو، اس ظلم سے باز آ جاؤ، یہ گناہ کا کام ہے، ناجائز ہے، تم نبی کی بیٹی کا حق غصب کر رہے ہو. اگر آپ کہتے نہیں بچے تھے، سارے نعوذ باللہ مرتد ہو گئے تھے، تو پھر آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ حضرت ابوبکر کے بعد آتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابوبکر صدیق سے سخت تھے. آپ کا روب، آپ کا دبدبہ، آپ کا جلال حضرت ابوبکر سے زیادہ تھا، جن کے بارے میں پاک پیغمبر نے فرما دیا کہ شیطان بھی ابو عمر سے ڈرتا ہے، خوف کھاتا ہے. دیکھیں بات سنیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بننے کے بعد ممبر پہ کھڑے ہو کر لوگوں سے سوال کرتے ہیں کہ اگر تم مجھ غلط دیکھو کہ میں غلط راستے پہ چل رہا ہوں تو تم میری کس طرح اصلاح کرو گے؟ تو ایک مجمع میں سے ایک شخص نے تلوار نیام سے نکال کر کہا عمر پھر ہم اپنی تلواروں سے تمہارے بارے میں فیصلہ کریں گے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ میری قوم میں ایسے لوگ موجود ہیں جو میری اصلاح کرنے والے ہیں.
اسی طرح ایک دوسرے موقع پہ جب مال غنیمت سے چادریں آئی تھی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ میں چادریں تقسیم کی. جب آپ نے 2 چادروں کا لباس بنایا تو مجمع میں سے ایک صحابی نے سوال کیا کہ عمر آپ کے پاس 2 چادریں کیسے آ گئی؟ آپ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر کو کھڑا کیا اور ان کو بولا کہ آپ لوگوں کو بھی ساتھ دو. لیکن حضرت عمر سخت گیر تھے، روب و دبدبہ جلال والے تھے، لیکن پھر بھی حق کے معاملے میں، حق بات میں لوگ ان کا احتساب کرتے تھے، لوگ ان سے سوال کرتے تھے. تو کیا حضرت ابوبکر صدیق جن کے بارے میں پاک پیغمبر نے فرمایا کہ ارحم امتی بی امتی ابوبکر، میری امت میں سب سے زیادہ رحم دل ابوبکر ہے، تو کیا ان کی مجلس میں، ان کے دربار میں کوئی ایک بھی مسلمان باقی نہیں بچا تھا؟ کوئی ایک بھی اللہ کا ڈر رکھنے والا باقی نہیں تھا؟ کوئی ایک صحابی تو کھڑا ہو جاتا. حضرت ابوبکر صدیق کو بولتا ابوبکر باز آ جا، رک جاؤ، نبی کی بیٹی کا حق غصب نہ کرو. کوئی ایک مسلمان تو کھڑا ہو جاتا. دوسری بات، صحابہ کا یہ مزاج تھا کہ وہ اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے کسی ظلم کو برداشت نہیں کرتے تھے. اگر ان کے سامنے کوئی برا کام ہوتا صحابہ اس کو طاقت سے روکتے، اس کو منع کرتے. اب حضرت علی بھی اس وقت موجود تھے جب حضرت فاطمہ دربار خلافت میں اپنا حق مانگنے گئی تھی. تو کیا حضرت علی خاوند ہونے کے ناطے نہ صحیح، نبی کا امتی ہونے کے ناطے، مسلمان ہونے کے ناطے حضرت ابوبکر صدیق کو کھڑے ہو کر بولتے کہ ابوبکر نبی کی بیٹی کے ساتھ یہ ظلم مت کرو، نبی کی بیٹی کا حق غصب نہ کرو. وہ اس ظلم کو روکتے، انہوں نے بھی نہیں روکا. دوستو یہ بات جو آج کے لوگ کرتے ہیں یہ سب من گڑت باتیں، یہ صحابہ پر طعن و تشنیع ہے. وگرنہ نبی کے صحابہ تو پاک دل تھے، صاف دل تھے. وہ نبی کی بیٹی تو کیا، وہ اپنے حق بھی لوگوں کو معاف کر دیتے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، جب اسلام لائے تھے 40,000 درہم کے مالک تھے، لیکن اپنی ساری دولت غلاموں کو آزاد کرنے میں لگا دی. یہ عقل والوں کے لیے ایک نصیحت ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.